3 گناہ کرنے والی عورت جنت نما گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق تقسیم کرنے والے فرشتے نہیں آتے، رزق میں برکت ڈالنے والے، یوں سمجھ لیجئے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس کے 3 گناہوں کی وجہ سے، 3 گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ صنف نازک ہونے کے باوجود بھی، عورت کے کمزور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، بہت بڑے مقام سے نوازا ہے، بہت بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، اتنی بڑی خوبیاں ہونے کے باوجود بھی، عورت اپنی بد اخلاقی کے ذریعے، غیر اخلاق رویے کے ذریعے جنت نما گھر کو دوزخ بنا دیتی۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی عورتیں ہیں جو رشتوں کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، دیمک کی طرح اندر سے ختم کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو گھر کو دوزخ بنا دیتی ہیں، رزق کے تمام دروازے بند کروا دیتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اسی کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اس پر نعمتوں کی بارش برسانے والا، احسانات کی بارش کرنے والا شوہر اسی کی وجہ سے دن رات پریشان رہتا ہے۔ وہ ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن رات پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ 3 گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گھر خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کے رہنے کے باوجود بھی یہ گھر قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے، قبرستان کی طرح ویران ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کی وجہ سے گھر کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے، سکون، چین و قرار مٹی میں دفن ہو جاتا ہے؟ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اے بندہ خدا، عورت کی پہلی غلطی، صنف نازک کی پہلی غلطی، پہلا گناہ یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کے سامنے ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن رات، صبح و دوپہر اپنے شوہر کے سامنے منہ بگاڑتے رہنا، منہ بگاڑنا، اونچی اونچی آواز میں بک بک کرنا، اونچی اونچی آواز میں شوہر کو جواب دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی تک لے کے جانا، چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے ان معمولی سی باتوں پر سیریس ہو جانا، ہر وقت بیوی کا شوہر کے سامنے منہ بگاڑتے رہنا، یہ عورت کی ایسی حرکت ہے جو عورت کو شوہر کے دل سے نکال کے رکھ دیتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت عورت کی زندگی میں سب سے بڑا برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک عورت کی زندگی میں جو سب سے بڑا برا وقت ہوتا ہے، کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب عورت کسی بھی وجہ سے، کسی بھی گھٹیا حرکت کی وجہ سے، کسی بھی غلطی کی وجہ سے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے شوہر کے دل سے نکل رہی ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو عورت کے لیے بہت ہی برا وقت ہوتا ہے۔ جب ایک بیوی شوہر کے سامنے اپنا منہ بگاڑتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عورت کو ایک سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شوہر کی فکر سے نکال دیتا ہے۔ اسے سزا یہ ملتی ہے کہ یہ شوہر کی فکر سے نکل جاتی ہے، شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جب ایک عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، باتوں باتوں پر شوہر کا دل دکھاتی ہے، باتوں باتوں پر شوہر کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک سزا بیوی کو ضرور دیتا ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو شوہر کے دل سے نکال کر، شوہر کی فکر سے نکال کر اسے اس کے نفس کے حوالے کر کے رکھ دیتا ہے۔
یاد رکھنا، جب تک ایک بیوی شوہر کے دل میں رہتی ہے تو اللہ کی پناہ میں رہتی ہے۔ جب تک ایک بیوی شوہر کی فکر میں رہتی ہے، اللہ کی پناہ میں رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، جیسے ہی یہ عورت شوہر کے دل سے نکلتی ہے، شوہر کی فکر سے نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اس کے نفس کے حوالے کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کا نفس جو چاہتا ہے یہ وہی کرتی ہے، اور یہ جو نفس ہے اس کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، گہری رشتہ داری ہے۔ یہ حضرت انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں دیکھنا چاہتا، یہ حضرت انسان کو ہر حال میں ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ خدارا اس نفس سے بچنا، اس نفس سے امارہ سے بچنا، اپنے اندر کی میں سے بچنا، تکبر سے بچنا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی پیر صاحب میرا جو شوہر ہے نا میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ہر وقت میرے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے، بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرے شوہر کا منہ بند ہو جائے، یہ جھگڑا ختم ہو جائے، یہ روزانہ کی ٹینشن، روزانہ کی پریشانی ختم ہو جائے، میرا شوہر میرا غلام بن جائے، میرا شوہر میرا نوکر بن جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا مرید بن جائے اور میں اس کی مرشدہ بن جاؤں۔ یہ سن کر پیر صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے اچھا پھر اس طرح کرو، یہ بوتل ہے اس کے اندر پانی ڈال کے آؤ۔ پیر صاحب نے مریدنی کو بوتل دی اور مریدنی گئی، بوتل کے اندر پانی ڈال کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پانی دیتے ہوئے کہا پیر صاحب کوئی اچھے والا دم کرنا کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، وہ جھگڑا مت کرے، باتوں باتوں پر مجھے دھمکیاں لگاتا ہے، جب وہ غصہ کرتا ہے تو باتوں باتوں پر اس طرح کے جملے بولتا ہے کہ بکواس بند کر، اگر زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جب بھی تھوڑا سا غصہ آتا ہے تو فوراً اپنی بیوی کو کہتے ہیں بکواس بند کرو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اور کافی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیوی تو پیروں کی جتی کی طرح ہے، جب چاہے جس وقت جی چاہے دل چاہے جتی کو بدل لو۔ کتنے لوگ ہیں جو بیویوں کو جتی کی مانند سمجھتے ہیں، جتی کی طرح سمجھتے ہیں۔ یاد رہے بیوی کو جتی کی مانند سمجھنے والے لوگ خود پاؤں کی طرح ہوتے ہیں، بیوی کو جتی سمجھنے والے لوگ خود پاؤں کی طرح، پیروں کی طرح ہوتے ہیں، اور بیوی کو شہزادی سمجھنے والے لوگ، بیوی کو ملکہ سمجھنے والے لوگ بادشاہوں کی مانند ہوتے ہیں، بادشاہوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی، آپ پیروں کی طرح بنے یا بادشاہوں کی طرح بنے۔ پیر صاحب نے کیا کیا، پانی کے اندر دم کیا، دم کرنے کے بعد وہ پانی والی بوتل مریدنی کے ہاتھوں پکڑانے کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ میری ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب بھی تیرے شوہر کو غصہ آئے، جب بھی تیرا شوہر تجھ سے لڑے جھگڑے، جب دیکھنا کہ میرے شوہر کو غصہ چڑھ آیا ہے، جب دیکھنا میرا شوہر مجھ سے لڑنے لگا ہے، تو فوراً ہی اس بوتل سے ایک گھونٹ پانی کا نکالنا، اپنے منہ میں ڈال دینا، ایک گھونٹ پانی کا منہ میں ڈال دینا۔ خبردار پانی کو پینا بھی نہیں ہے، پانی کو حلق کے نیچے نہیں جانے دینا اور باہر بھی نہیں نکالنا، منہ کے اندر ہی رہنے دینا، تب تک جب تک تیرے شوہر کا غصہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک جب تک تیرا شوہر چپ نہیں ہو جاتا۔ اب اس عورت نے ایسے ہی کیا، پانی کی بوتل لے کر گھر چلی گئی۔ شام کو شوہر کو غصہ تو آنا ہی تھا نا، شوہر نے لڑائی تو کرنی تھی معمول کے مطابق، شوہر نے غصہ کیا تو بیوی نے کیا کیا، فوراً ہی بوتل کے اندر سے ایک گھونٹ پانی کا نکالا، منہ میں لے کے منہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اب منہ بھی بند ہو گیا، لب بھی بند ہو گئے، زبان کو بھی سی لیا،
بند منہ کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئی۔ اب شوہر بولتا چلا جا رہا ہے، عورت خاموش ہو کے بیٹھی ہے۔ شوہر غصہ کرتا چلا جا رہا ہے اور بیوی خاموش ہو کے بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر غصہ کرنے کے بعد، لڑائی کے تھوڑی دیر بعد، جھگڑے کے تھوڑی دیر بعد، وہی شوہر تھا جو بیوی کو منانے والا تھا، جو بیوی سے رسائی کرنے والا تھا کہ میں غصہ کرتا رہا، تو خاموش ہو کے بیٹھی رہی۔